بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 15 ستمبر 2019. آج کی بات چیت ایک حدیث کو لے کر ہے. اس حدیث کو حدیث تجدید کہا جاتا ہے. اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینا. اب آپ اس حدیث کا حوالے کے ساتھ بتائیے اور اس کا ترجمہ. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لهذه الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4291. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک اللہ اس امت کے لیے مبعوث کرے گا ہر 100 سال کے سرے پر ایک آدمی جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا. یہ جو حدیث رسول ہے اس میں ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت کو بتایا گیا ہے. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے علماء جو ہیں، اپنی مزاج کے مطابق وہ زیادہ تر افراد یا شخصیتوں کی طرف جاتے ہیں. وہ سائنٹیفک مزاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کو افراد تو نظر آتے ہیں لیکن حقیقت نظر نہیں آتی. چنانچہ اس حدیث کو لے کر شخصی روایت بہت سی بنی ہیں. فلاں شخص موجود کامل ہے، فلاں شخص موجود یہ موجود وہ ہے، یہاں تک کہ فلاں شخص پورے الف ثانی کا مجدد ہے. الف ثانی یہ کتنی ایبسرڈ بات ہے. یہ امپاسبل ہے کہ کوئی شخص الف ثانی کا مجدد بن جائے. تو کسی کو انہوں نے مجدد کام بنا رکھا ہے، کسی کو مجدد الف ثانی بنا رکھا ہے، کسی کو مجدد تفسیر بنا رکھا ہے، کسی کو. دیکھیے یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق شخصیت سے نہیں ہے، دور سے. جب دور میں چینج آتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو پھر سے ایکسپلین کیا جائے. بس اس میں شخصیت فوکس پر نہیں ہے بلکہ دور فوکس پر ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے جو لوگوں کو شخصیتوں میں گم ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دی. اور اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا جو اصل میسج ہے وہی نہیں پا سکے لوگ. بس شخصیتوں کی فضیلت کے خانے میں اس حدیث کو درج کرتے رہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، اسلام ایک دعوتی مذہب ہے. دعوت یعنی دوسروں تک پہنچانا. اس کی وجہ سے اہل اسلام میں اور دوسروں میں ایک انٹریکشن جاری ہوتا ہے. انٹریکشن، تبادلہ خیال، ڈسکشن. تو اس کی وجہ سے دوسروں کے درمیان
اور السلام کے درمیان ایک مستقل ڈائلاگ جاری ہو جاتا ہے. ڈائلاگ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کچھ اثرات پیدا ہوتے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی. تو جب ایسا ہو ایک مدت تک کہ مدعو کے مخالطت سے, مدعو کے ساتھ اختلاط سے ڈسکشن چلتا رہے, انٹریکشن ہوتا رہے, تو کچھ اثرات آ جاتے ہیں مسلمانوں میں اس کے. اور اسلام کی تعبیر میں ایک نیا پہلو شامل ہوتا ہے. اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اسلام کو ریوائو کیا جائے, اسلام کو پھر سے بیان کیا جائے. یعنی اس کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیریلمنٹ کو ختم کر کے پھر پٹری پر لائے. یعنی مخالطت یا ڈسکشن یا مدعو کے تعلق کے بنا پر جو ڈیریلمنٹ ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور گاڑی کو دوبارہ پٹری پر لایا جائے. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے, پہلا جو دور تھا اسلام کا وہ ٹرائبل ایج تھا. ٹرائبل ایج, اس زمانے میں سب سے بڑی چیز جنگ ہوا کرتی تھی. الحرب انفال الحرب, بس ہر کام جو ہر مقصد جو حاصل کرنا ہے اس کو جنگ سے حاصل کرنا. یہ تھا ٹرائبل ایج کا کلچر. ٹرائبل کلچر جو تھا وہ سچ پوچھے تو وار کلچر تھا. چانچہ ایک اس زمانے کا ایک شعر ہے کہ وَآيَانَا نَزَالُ بَقْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا. یعنی باہر کا کوئی لڑنے کے لیے نہیں آتا تو ہم اپنے بھائیوں سے لڑ جاتے ہیں, بس لڑائی. تو یہ دور میں اسلام میں بھی آ گیا لڑائی کا کلچر, مطلب مسلمانوں میں. تو مسلمانوں نے اس کو جہاد بنا دیا. حالانکہ جہاد نہیں تھا, یہ لڑنا بھرنا کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد تو دعوت کا نام ہے, پیسفل دعوت کا نام ہے جہاد. لیکن مدعو کے اثر سے یا کنٹمپریری مدعو کے اثر سے علیہ السلام میں یہ کچرا آ گیا لڑنے بڑھنے والا. تو وہاں پر ضرورت ہوتی ہے کوئی متعدد اٹھے اور اس جو ملاوٹ ہو گئی اس کو الگ کرے. اسلام میں جو ڈیریلمنٹ ہو گیا اس کو پھر سے پٹری پر لائے. تو اس زمانے میں جب ایسا ہوا تو کچھ لوگ اٹھے, کچھ علماء جنہوں نے بہت صحیح بات کہی. انہوں نے کہا کہ اسلام میں جنگ حسن لذات ہی نہیں ہے. اسلام میں جنگ حسن لغیر ہی ہے. یہ بہت زیادہ اچھا اسٹیٹمنٹ تھا اس زمانے میں جو دیا گیا کہ اسلام میں جنگ, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جو اس قسم کا جو نظریہ بنا تھا اس زمانے میں وہ حسن لذات ہی نہیں ہے, وہ حسن لغیر. یعنی ضرورت کے تابع, ضرورت اگر پیش آئے گی تو حرف ہے, نہیں ہے تو حرف بھی نہیں ہے. یہ تھا مطلب کہ اسلام میں قتال, اس کو کہیے کہ قتال اسلام میں حسن لغیر ہی نہیں ہے, حسن لذات ہی نہیں ہے. یعنی جیسے نماز ہے, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سب حسن لغیر خود اپنے اعتبار سے
مطلوب ہے. لیکن جنگ اس طور سے مطلوب نہیں ہے. اگر حالات پیدا ہوں کہ اسلام کو دفاع کی ضرورت ہو تو اس وقت قتال کیا جائے گا, نہیں تو قتال موقوف رہے گا. اس وقت یہ کام کیا لوگوں نے, بہت صحیح کام کیا. پھر بات کو اور ڈیولپمنٹ پیش آئے. مثلا دیکھیے عباسی دور میں جب وہ ہوا, یعنی بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے, جس کو کہتے ہیں ماس کنورژن جب ہوا تو لوگ آئے تھے دوسرے مذہبوں سے, اور دوسرے مذہبوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بنایا جاتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بناتے تھے. تو وہ پوچھتے تھے کہ اس کا حکم اسلام میں کیا ہے, تو ہمارے علماء نے یہ غلطی کی اس وقت کہ لگے اس کو اسلامائز کرنے لگے. وہ کہتے کہ اسلام آئی نہیں, یہ سب تمہارے یہاں ہے نہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ غیر ضروری زور چھوٹے مسئلے میں ہو گیا. مثلا دیکھیے عورتوں کے بارے میں مسئلہ بنا رکھا ہے کہ ایک بال جو ہے نکلنا نہیں چاہیے. یہ مسئلہ نہیں, اسلام نہیں ہے یہ کہ بال ایسا ریپیٹ ہی ایسا تھا کہ ایک بال بھی دکھائی نہ دے. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. یہ دوسروں کے اثر سے پیدا ہونے والی بدعت ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے اپنے پچھلے مذہب کے اثرات کو لے کر سوال کرتے تھے ہمارے علماء سے. تو علماء کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ اسلام یہ سب بات ہے نہیں. اسلام میں یہ بھی وہ بھی, اسلام میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ اس وقت یہ کام نہیں کیا گیا. اس وجہ سے اس پر بن گئے فقہی مسالک بن گئے. یہ فقہی مسائل کی چیز نہیں تھی. دیکھیے ایک ہے تواحد, ایک ہے تعدد. تعدد کے معنی ہے کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. تو ہر معاملے میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ایسے مسئلے بنے کہ بس یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی سے فرقے بن گئے. تو یہاں ضرورت تھی کہ ایسے لوگ اٹھیں جو اس ڈیریلمنٹ کو پھر سے پٹری پر لائیں. ایک بہت بڑا عالم پیدا ہوئے اس زمانے میں, اس کا نام کیا تھا, بیان فضائل علم, ابن عبد البر بہت بڑے عالم تھے ابن عبد البر. انہوں نے اس وقت کتاب لکھی. کتاب کا نام کیا تھا؟ جامع بیان العلم و فضل. بس بتاؤں کہ بیسٹ کتاب ہے یہ. اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ تم چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر کے مسئلے بتاتے ہو, یہ سب صحیح نہیں ہے. اسلام میں تباہد نہیں ہے, تعدد ہے. اس زمانے میں ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ الحق کو لا يتعدد, یہ غلط مسئلہ تھا. حق تو بلا شبہ حق میں تعدد نہیں ہوتا, لیکن یہ سب حق نہیں ہے. یہ سب تو تفصیلی باتیں ہیں. یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. میں ایسے بیٹھا ہوں تو بھی ٹھیک ہے, یہ ایسے بیٹھے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو دیکھیے تو یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ ایک ڈیریلمنٹ تھا, کہ وہ پیدا ہوا ماس کنورژن کی وجہ سے جو نئے لوگ آئے پچھلے مذہبوں کے اثرات
کو لے کر آئے. انہیں مسئلے پوچھے اور ہمارے علماء نے لگے مسئلے بیان کرنے. وہ کہتے تھے کہ سب کچھ نہیں اسلام میں ہے, اسلام میں بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. یہ مسئلے پیدا ہوئے. تو اس ڈیریلمنٹ کے زمانے میں گاڑی کو پھر سے پٹری پر ڈالنا, یہ ہے تجدید. یہ فلاں مجدد کا کامل ہے, فلاں مجدد یہ تصویر ہے, فلاں یہ مجدد ہے, فلاں امام ہے. تجدید یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. اب دیکھیے کہ اس زمانے میں, ہمارے آج کے زمانے میں کون سا ڈیریلمنٹ ہوا ہے. وہ ہے نفرت کا ڈیریلمنٹ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا میں فتنہ دوامہ پیدا ہوگا. یہ فتنہ دوامہ بھی کیا ہے؟ دوسری قوموں سے اختلاط کے نتیجے میں پیدا ہو رہی برائی, فتنہ دوامہ. تو دوسری قومیں اس زمانے میں زیادہ تر اہل مغرب تھے. تو اہل مغرب نے چونکہ جب ابھرے, وہ جو ان کو عروج ہوا, تو ان کے زمانے میں عثمانی امپائر ختم ہوا, مغل امپائر ختم ہوا. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ دشمن اسلام ہے. حالانکہ ہرگز ایسا نہیں تھا کہ اہل مغرب دشمن اسلام تھے. وہ تو زمانے کے تقاضے کے تحت پیدا ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ٹیکنالوجی کو دریافت کرنے, تو وہ اپنی کوششوں کو موڑ دیا انہوں نے کہ نیچر میں جو ٹیکنالوجی تھی, ہڈن ٹیکنالوجی, اس کو دریافت کریں. چنانچہ انہوں نے ریل بنائی, ہوائی جہاز بنائی, کمپیوٹر بنایا. یہ سب ان کے کارنامے تھے. یہ نیچر میں چھپی ہوئی ٹیکنالوجی کو دریافت کیا انہوں نے. تو یہ تو ایک کام کیا جو انہوں نے واقعی مطلوب تھا. لیکن اس زمانے جو مسلمان تھے, جو ہمارے علماء تھے, انہوں نے سمجھا کہ یہ دشمنی ہے, اسلام سے دشمنی ہے. وہ سارے علماء لڑنے کھڑے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ علماء میں کوئی شاید استثنا نہیں ہے جو لڑنے رکھا ہوا. اس کا نام دے دیا انہوں نے اسلاموفوبیا. اسلاموفوبیا. اب اسلاموفوبیا کا نام دے کر لڑنا بالکل ہی بیس لیس بات تھی. وہ تو خادم اسلام تھے. یہ لوگ جو ٹیکنالوجی کو دریافت کر رہے تھے وہ خادم اسلام تھے, وہ دشمن اسلام نہیں تھے. وہ ہرگز. جنہوں نے ریل بنائی, جنہوں نے ہوائی جہاز بنایا, جنہوں نے کمپیوٹر بنایا, اسلام کی خدمت کی انہوں نے. لیکن اس کو ان علماء نے بے خبری کی بنا پر, بے خبری, ان کو دشمن اسلام قرار دے دیا. اب لڑائی شروع ہو گئی, لڑائی ہو رہی. افریقہ میں لڑائی, ایشیا میں لڑائی, ہر جگہ لڑائی. تو اس وقت ضرورت تھی کہ اس کو یہ پٹری سے ہٹنا تھا. یہ پٹری سے ہٹنا تھا. اس وقت ضرورت تھی کہ اس کو دوبارہ پٹری پر لایا جائے, دوبارہ پٹری پر لایا جائے. تو سچ پوچھ ہمارا مشن جو ہے اسی یعنی اسلاموفوبیا کو ہٹا کر کے اسلام کو دوبارہ پٹری پر لانا ہے. یعنی دشمنی سے ہٹا کر دوستی پر, لڑائی ہٹا کر پیس پر, نیگیٹیوٹی سے ہٹا کر پازیٹیوٹی پر. یہ ہمارا مشن ہے. تو سچ پوچھ اس معنی میں ہمارا مشن ایک تجدیدی مشن ہے. اس دور کی تجدید, اس دور میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا, وہ بھی اختلاط تھے. اختلاط یعنی انٹریکشن تھے. ایک نیا مسئلہ. اس سے پہلے جو مسئلے پیدا ہوئے تھے وہ بھی اختلاط کے نتیجے میں, اختلاط یعنی انٹریکشن کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے. اب جو پیدا ہوا وہ بھی اسی نتیجے میں. تو غلطی سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ دشمن اسلام ہے, یہ اسلاموفوبیا ہے. کچھ نہیں, وہ خادمان اسلام تھے. وہ اہل اسلام کو ریل گاڑی دے رہے تھے, ہوائی جہاز دے رہے تھے, کمپیوٹر دے رہے تھے, نیا دور ان کو دے رہے تھے. نیچر میں چھپی ہوئی جو ٹیکنالوجی ہے
اس کو دریافت کر کے انہیں دے رہے تھے. تو اس کو انہوں نے سمجھائی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے لوگ اس معاملے میں غلطی کر ڈالی لوگوں نے, ایک طرف سے, یعنی عرب دنیا میں بھی یہ غلطی ہوئی اور نان عرب دنیا میں بھی یہ غلطی ہوئی. تو ہمارا جو مشن جو ہے سچ پوچھے تو اس معاملے میں جو ڈیریلمنٹ تھا اس کو دوبارہ پٹری پہ لانا ہے. اس اعتبار سے یہ تجدید کا ایک مشن ہے, تجدید کا ایک مشن ہے. تو ہمارے ساتھی, ہماری جو ٹیم ہے اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں کام کر رہی ہے, وہ سچ پوچھے تو اس ڈیریلمنٹ کو ختم کر رہے ہیں. ڈیریلمنٹ کو ختم کر کے دوبارہ گاڑی کو پٹری پر لا رہے ہیں. دوبارہ گاڑی کو پٹری پر لانا ہے. اس لحاظ سے یہ تجدیدی مشن ہے. اور دیکھیے اس گاڑی کو پٹری پہ لانے سے تمام اس کے جو ہڈن پہلو ہیں, جو چھپے ہوئے پہلو ہیں, اس کے سامنے آئیں گے. اسلام میں پیس آئے گا, اسلام میں دعوت آئے گی, اسلام میں انسان سے دوستی آئے گی, اسلام میں ساری چیزیں جو ڈیریلمنٹ کی وجہ سے جو سارا نظام بگڑ گیا ہے وہ سب ختم ہوگا. تو یہ بات سمجھے کہ ہمارا مشن صرف محدود معنی میں کوئی پیس کا مشن ہے, محدود معنی میں پیس کا مشن نہیں ہے. یہ جامع معنوں میں تجدید کا مشن ہے. یعنی اہل اسلام کی گاڑی جو پٹری سے ہٹ گئی ہے, اہل اسلام کی گاڑی میں جو ڈیریلمنٹ ہو گیا ہے اس کو پھر سے پٹری پہ لانا, پھر سے پٹری پہ لانا. یعنی ان کے اندر نگیٹیوٹی ختم کر کے پازیٹیو تھنکنگ لانا, ان کے اندر جنگ کا تصور ختم کر کے پیس کا تصور لانا, ان کے اندر دشمن کا تصور ہٹا کر کے دعوت کا تصور لانا. اور اسی کا ایک بہت ہی بڑا ایک پہلو ہے قرآن کا ہر زبان میں ترجمہ. یا ہمارے مشن میں یہ ہے کہ قرآن کا انڈرسٹینڈیبل ترجمہ ساری زبان کر کے پھیلانا, وہ اسی کا اہم جز ہے. کیونکہ اگر قرآن کو لوگ سمجھیں گے تو اپنے آپ ڈیریلمنٹ ختم ہو جائے گا. قرآن کو اگر سمجھیں تو ڈیریلمنٹ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. تو اسلام کی جو گاڑی ہے وہ اپنے آپ پٹری پر آ جاتی ہے. تو یہ ہے ہمارے مشن کا بہت ہی زیادہ عام پہلو. تو آج میں اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اور یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مشن کسی محدود معنی میں کسی محدود معنی میں پیس کا مشن یا اس طرح کا کوئی مشن نہیں ہے. یہ تجدید کا مشن ہے. دور کے اعتبار سے جو گاڑی پٹری پھٹ گئی ہے اس کو دوبارہ پٹری پر لانا ہے. تو یہ ہے جس پہ آپ لوگ سوچیں. اور اگر کوئی آپ ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو مزید وضاحت کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, before we start the question answer session, one announcement. Since we have been working on the translation of Maulana's literature in Hindi language,
we would like to inform all of you that another book with the title Hajj Ka Paigam is now available for distribution. This book has been translated by Ms. Sheba Parveen and edited by Mr. Muhammad Arif. So I will request Maulana Saab to launch this new Hindi book, Hajj Ka Paigam. You can source this book from Good Word online or from the Good Word bookstores. دیکھیے یہ حج پر کتاب ہے اور یہ بظاہر بہت ہی یعنی چھوٹی کتاب لگتی ہے، لیکن اس میں سارے ضروری باتیں حج کی آ گئی ہیں انشاءاللہ. اس کو آپ لوگ پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. Okay, so I will now take up the comments first. مولانا یہ کامنٹ دلی سے آیا ہے، احمد علی صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا تجدید کا اصل مطلب معلوم ہوا. You very clearly explained an extremely important aspect of Islam. اہل اسلام کی ڈریلمنٹ کو ختم کر کے دوبارہ ٹریک پر لانا تجدید ہے. May Allah bless you with good health and terminate the derailment of this ummah. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مس شائستہ رمضان صاحبہ نے پاکستان سے لکھا ہے، سی پی ایس ٹیم ان پاکستان از ڈوئنگ گریٹ جاب. I always find very cooperative response whenever I need Maulana Sahab's books or literature. Maulana Sahab, please pray for the CPS Pakistan team. I'm not a member of it, but I can observe that they are honest in their dawah work. نہیں صاحب، میں آپ کو ممبر سمجھتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ممبرشپ سے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچے. مولانا ایک سوال لینا چاہیں گے جو بھوپال سے بھیجا ہے شہزاد شیخ صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا یو آلویز ایمفسائز انٹریکشن ود پیپل آف ادر فیتھس. However, many Muslim leaders urge Muslims not to mix with people of other religion, as they say it will deviate them from the Islamic path and Satan will derail them towards kufr. Maulana, what is the basis of this close-mindedness? And secondly, why according to you interaction is important for Muslims? دیکھیے، آپ رسول اللہ نے جو سنت چھوڑی ہے اس کو دیکھیے. آپ رسول اللہ ہمیشہ لوگوں کو بھیجتے تھے. جن لوگوں کو آپ لوگ جو سمجھتے ہیں غزوہ، وہ غزوہ نہیں ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا سریہ، یعنی لوگوں میں جا کر دعوت دینا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حجۃ الوداع جو ہوا تھا آخری، اس وقت رسول اللہ نے اعلان کیا تھا کہ جاؤ قوم میں جاؤ اور اسلام کا اعلان کرو. تو اسلام تو پورے معنی میں دعوت کا مذہب ہے، انٹریکشن کا مذہب ہے، اور دنیا میں پھیل کر لوگوں میں مل کر کے لوگوں میں انٹریکشن کر کے دعوت کو پہنچانے کا مذہب ہے. مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے ہے، ایاز خان صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا I have many non-Muslim friends and they often ask me a simple question, that why there is so much illiteracy and poverty among Muslims. They attribute it to outdated Islamic ideology, that is mainly Quran, and say that if Muslims would have been more scientific in their thinking,
then their state would have been much better. But because they follow outdated Quran, therefore there is so much of poverty and illiteracy. Maulana, how should I address such question? دیکھیے یہ غلط ہے. پاورٹی مسلمانوں میں پاورٹی نہیں ہے. آپ مسلم سوسائٹی میں جائیے, خوب خرچ کرتے ہیں لوگ, مارکیٹنگ خوب کرتے ہیں, شادیوں میں خوب کرتے ہیں, پیسہ بھی خوب کما رہے ہیں. یہ بالکل یہ متھ ہے, متھ, یہ بات نہیں ہے. پھر سے آپ سروے کیجیے. جس کالونی میں ہم ہیں, یہ جو کالونی ہے یہ ہندو لوگوں کی کالونی سمجھاتی تھی پہلے, ہندو لوگوں کی کالونی. آج اس میں میجارٹی مسلمان کی ہے. خوب پیسہ کمایا انہوں نے, اور جو گھر ہندو لوگوں کے تھے اسے خرید لیا. یہ تو ایک متھ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اس ملک میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ سب کے لیے مواقع کھلے ہوئے ہیں, اپرچونیٹیز سب کے لیے کھلی ہوئی. خوب کماؤ, خوب کھاؤ, خوب بزنس بناؤ, بڑھاؤ, ترقی کرو. یہ سب ہو رہا ہے انڈیا میں. یہ متھ ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے خود جو گھر, ہمارے ساتھیوں نے جو بلڈنگ خریدی تھی, یہ 2 بلڈنگ جہاں ہم ہیں, اور C1 C29, یہ دونوں ہندو لوگوں کے پاس تھی, آج ہمارے پاس ہے. یہ متھ ہے بالکل, اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں, نہ واقع سے ہے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, مولانا, I understood clearly today the importance of tajdeed or revival from your example of derailment of Islam due to influences of the time and bringing Islam back on its track. I reiterate my commitment to this tajdeedi mission for the rest of my life. ساجد احمد خان, ماشاء اللہ. ساجد احمد خان صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے, The best way to remove the darkness is to spread the brightness. Maulana Sahab, you have shown the best way to remove the darkness of hatred and complaints by the light of love and well-wishing. That's a noble cause. I pray may Allah guide all of us to get the spirit of dawah and be firm on this path till the last breath. ماشاء اللہ. مولانا, اگلا سوال بھیجا ہے مولانا اقبال عمری صاحب نے. انہوں نے اپنا کامنٹ اور کوشچن کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, تجدید کا مطلب ڈیریلمنٹ کو جان کر امت کی رہنمائی کرنا اور اسی طرح دور کے لائق رہنمائی کرنا. مولانا, تجدید کا فائدہ کیا ہے اور اس کو نہ سمجھے تو نقصان کیا ہوگا, اس کے بارے میں بتائیں. فائدہ تو میں نے عرض کر دیا کہ ڈیریلمنٹ میں جو مسلمانوں کی گاڑی پٹری سے ہٹ گئی ہے اس کو پھر لانا پٹری پر. مثلاً جنگ کو اسلام سمجھ لیا, اس کو لانا کہ اسلام تو پیسفل دعوت کا نام ہے. یا اہل مغرب کو کہا کہ یہ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہے, اس کو پھر سے بتانا کہ یہ تو خدمت اسلام ہے. تو جو ڈیریلمنٹ ہوا ہے اس کو ختم کرنا اور پٹری کو دوبارہ صحیح گاڑی کو دوبارہ صحیح پٹری پر لانا, یہی ہے تجدید. مس عائشہ ساجد انور نے دلی سے لکھا ہے, مولانا, فرام ٹوڈیز لیکچر آئی فائنلی ہیو دی آنسر ٹو دا کوشچن دیٹ مائی فیلو میٹس کیپ آسکنگ می, واٹ از رانگ ود اسلام اور واٹ از رانگ ود پیپل ہو فالو اسلام. The phenomena of derailment answers these questions. I have gained a new dimension for dawah work.
مس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مس مہک فیاض نے دلی سے لکھا ہے, مائی انڈرسٹینڈنگ فرام ٹوڈیز لیکچر از دیٹ ڈیو ٹو unawareness among various Muslim scholars, Islam couldn't get the right shape. The wrong interpretations defamed Islam. The main aim of a good Muslim should be to rectify these things. Thank you, Maulana. صحیح بات ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ بھیجا ہے عامر موری صاحب نے گوا سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, people generally confine themselves only to Quran distribution when they engage themselves in dawah work. Maulana Sahab, my question is that what else comes in dawah work besides Quran distribution? Kindly guide all of us about the larger scope of dawah work. پھر دونوں کام ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں, دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے بہت گہرا ہے. ایسا نہیں کہ وہ الگ ہے, وہ الگ ہے, الگ الگ نہیں ہے. دیکھیے, جب آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو ڈائلاگ شروع ہو جائے گا, تو در دعویٰ ان کے کوشچن کو آپ آنسر کریں گے تو دعویٰ. تو میں دونوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھتا, دونوں کو ایک دوسرے کا پارٹ سمجھتا ہوں. مولانا اگلا سوال دلی سے ڈاکٹر سائمہ کا ہے, ڈاکٹر سائمہ انصاری کا ہے. انہوں نے لکھا ہے, I want to clarify the following. If a person offers prayers 5 times, keeps all rozas but is not a good human being, while there is other person who is not a perfect namazi but is a very good human being, helpful to others, kind to poor and is a perfect human being, who is a better Muslim? میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ مشاہدہ صحیح نہیں ہے. یہ جو کیٹیگرائز کیا ہے آپ نے, یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح کیٹیگرائزیشن ہے کہ یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. میں تو نہیں جانتا کہ یہ صحیح ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. دونوں میں ایسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں. وہ عام فنامنا ہے انسانی زندگی کا, اس کا تعلق اس سے نہیں کہ نماز پڑھنے والا ایسا ہے, نماز نہ پڑھنے والا ویسا ہے. یہ بے نزدیک کیٹیگرائزیشن صحیح نہیں ہے. مولانا اسرار خطیب صاحب نے لکھا ہے چنئی سے, مولانا آج آپ کے لیکچر سے یہ معلوم ہوا کہ تجدید کیا ہے اور آج اس کی ضرورت کیا ہے. اس بات کو اور زیادہ سمجھنے کے لیے آپ کی کتاب تجدید دین بہت زیادہ مفید ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. صاحب علی خان صاحب نے لکھا ہے بہار سے, Muslims are deeply rooted in the misplaced version of derailed Islam. Thank you so much, Maulana Sahab, for the enlightenment. We need to think about it and reread your book, Tajdeed-e-Islam. Miss Shabina Ali نے کلکتہ سے لکھا ہے, مولانا it is very clear from today's lecture that reading Quran in understanding language is very important to save us from derailment and to combat Islamophobia. Our mission of our life should be to re-engineer our mind as well as to do utmost dawah work. Miss Seher Salim نے دلی سے لکھا ہے, مولانا صاحب, today's talk and my takeaway from the talk was a complete new learning. It gave us the clarity what exactly we need to work on and how Tajdeed
is the way to spread the right message of Islam. Thank you, Maulana Sahab. ماشاء اللہ جزاک اللہ. Okay, one more clarification. The book that Maulana Sahab just launched today is available right now only on CPS website. If you want these books in quantity, then please write to us on info@cpsglobal.org. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے وسیم صاحب نے کشمیر سے. جی. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, you talked about the Islamophobia and its misinterpretation in the past. I want to know about your views on the conceived notion of Islamophobia of present times. اس کے بارے میں بتائیں. بھائی اسلاموفوبیا کا ٹرم ہی غلط ہے. کوئی اسلاموفوبیا دنیا میں نہیں ہے. سارے لوگ اسلام کے بارے میں پازیٹیو ہیں, پڑھتے ہیں, مدد کرتے ہیں. ہم نے امریکہ کا کم سے کم 12 بار سفر کیا ہے. ہر بار ہم کو لوگوں نے کوآپریشن دیا. یہ تو بالکل بیس لیس بات ہے, بیس لیس. اس کا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں کہ ایک وقت کیا ہوا کہ ہم کو امریکہ میں بلایا گیا, کسی پارٹی نے بلایا, تو ہم بہت سارے بنڈل کتابوں کو لے کے گئے. تو جب اترے ایئرپورٹ پر تو اتنا سا بنڈل تھا کتابوں کا, لیکن جنہوں نے بلایا تھا وہ پہنچا نہیں تھے کسی وجہ سے ایئرپورٹ پر. اب ہم ایئرپورٹ پر اتر کر کے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ملے نہیں وہ. تو آخر میں ہم نے کیا کیا کہ بنڈلوں کو لے کر کے ہم ہوٹل میں چلے گئے. سارے بنڈل ہوٹل میں جا کر ڈھیر کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا, اسی شام کو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ آیا, اسی شام کو, امریکہ کا. وہ امریکہ ہی کا آدمی تھا. تو اس کو ہم نے بتایا کہ بھی ایسا ہوا ہے, ہم نے کتابیں لائے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ لوگ آ نہیں سکے ایئرپورٹ پر, اب ہم یہاں ڈھیر کر دیا لا کر کے. تو کیا ہوا, اسی دن وہ صاحب اپنے خود اور بیوی اور اپنی لڑکی بھی شاید تھی, سب لوگ مل گئے, اٹھا لے گئے, ساری کتاب اٹھا لے گئے, اور جا کر خود کتابوں کو لوگوں کو دیا کیا, بلکہ سیل کیا, ساری کتابیں سیل کر کے اس کا پیسہ ہم کو دے دیا. حالانکہ ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا. تو یہ تو بہت ہی کوآپریٹو لوگ ہیں, بہت زیادہ کوآپریٹو. کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے, یہ بالکل ان پر الزام ہے. اسلاموفوبیا ہے ہی نہیں وہاں پر. اسلام سے ہمدردی ہے, اسلام سے کوآپریشن ہے, اسلام کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لوگ بہت ہی زیادہ اچھے لوگ ہیں. خاص بات ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. جو امریکن لوگ ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے, ان سے آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے کبھی تجربہ نہیں ہوا اس کا. مثلا دیکھیے, ایک بار تو خبر چھپی تھی کہ انڈیا کے ایک صاحب گئے اور امریکہ کے ایئرپورٹ پر ان کے جوتے اتروائے گئے. تو اس کو چھپا انڈیا میں بہت ہی برے انداز میں, کہ اس کو تحقیر کے انداز میں. میں بھی گیا اتفاق سے انہیں دنوں. تو ایئرپورٹ پر پولیس کا آدمی کھڑا ہوا تھا. تو اس نے اشارہ کیا کہ میں جوتا اپنا اتار دوں. میں جلدی سے اتار دیا, کوئی بھی اس پہ وہ نہیں ہوا. تو اس نے ایک جوتے کو چیک کیا, دوسرے کو کہا جائی, چیک ہی نہیں کیا پورا. تو جھوٹ میں جیتے ہیں ہمارے لوگ, اور یہ اسلاموفوبیا ایک بالکل بیس لیس الزام ہے اہل مغرب پر.
وہاں کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے. مولانا ریاض بھٹ صاحب نے بینگلور سے آپ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپنا کامنٹ کوشچن کے اس میں بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے تھینکس فار کلیئرنگ دی کنسیپشنز ریگارڈنگ تجدید. اٹ از ریگارڈنگ تجدید. تجدید. It is natural that over a period there may be a derailment of any concept. Hence, God has warned us through prophets regarding the same and made it mandatory for scholars to bring the Islam as a concept back on rails from derailment in different ages. Maulana Sahab, am I correct? دیکھیے ڈیریلمنٹ ایک نیچرل فنامنا ہے, اور ڈیریلمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیٹ ڈیریلمنٹ جب ہوتا ہے تو اور انٹریکشن ہوتا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں, جواب دیا جاتا ہے. تو ڈیریلمنٹ جو ہے وہ تو انہانسمنٹ ہے, یعنی خوب ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, سوال جواب بڑھتے ہیں, اسلام کے اسٹڈی بڑھتی ہے, کیونکہ مسئلہ ہے ہی نہیں وہ. ہمارے کچھ لوگوں نے خام خواہ اس کو مسئلہ بنا رکھا ہے. مولانا یعقوب عمری نے دلی سے لکھا ہے مولانا تجدید کا تعلق شخصیت سے نہیں بلکہ دور سے ہے, مگر مسلمانوں نے اس کو القاب بازی کا موضوع بنا لیا. جزاک اللہ خیر فار دس کلیئرٹی. مثلا دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک مرتبہ امریکہ میں نے ایک بڑے اسکالر سے میری بات چیت ہوئی, تو میں نے پوچھا اس کے بارے میں, ڈفرینس کے بارے میں, کہ اسلام سے آپ کو کیا اختلاف ہے. تو اس نے ایک بہت بڑی بات بتائی کہ ہمارا کوئی ڈفرینس نہیں اسلام میں, ہمارا ڈفرینس کا ٹرم ہی استعمال نہیں ہوتا, ہم ڈسینٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارا جو ٹرم ہے وہ ڈفرینس نہیں ہے, ڈسینٹ, DISSENT. تو آپ جانتے ہیں کہ ڈسینٹ ایک نیوٹرل ٹرم ہے, ڈسینٹ نیوٹرل ٹرم ہے. مجھے ایک عجیب نئی بات دریافت ہوئی. تو خام خواہ لوگ ہوا بنا لیتے ہیں باتوں کو. ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے لکھا ہے ٹوڈیز لیکچر انکریزڈ مائی کلیئرٹی اینڈ کنوکشن آن مشن اینڈ دس از واٹ گاڈ آلمائٹی وانٹس فرام اس. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مولانا اگلا کامنٹ اور سوال ممبئی سے ہے, ساجد انور صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا فرام ٹوڈیز لیکچر آئی کوڈ انڈرسٹینڈ فار دا فرسٹ ٹائم that what actually tajdeed means. It is to bring back the vehicle of Islam on its original track. But as you explained, this is the role of ulama. My question is that what is the role of a non-alim like me in this tajdeed? اس کے بارے میں بتائیں. یہ دیکھیے علماء اور نان علماء کوئی بیسک ڈفرینس نہیں ہے. اسلام اتنا سادہ مذہب ہے کہ آپ بھی اتنے جان سکتے ہیں جتنا مدرسے کے پہلے لوگ جانتے ہیں, وہی رول آپ بھی کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. یہ جو تفریق ہے یہ بات سمجھنے کے لیے, اس سے مطلب نہیں کہ اسلام میں جو آپ کو رول دیں, اپنا رول پلے کرنا ہے, اس میں کوئی فرق آتا ہے. کچھ بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. مولانا اگلا سوال بھی ممبئی سے ہے, محبوب بھائی نے کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ڈیریلمنٹ کو ٹریک پہ لانے والے اس مشن میں
ایک انڈیویجول کو کیا سیکریفائس دینا ہوگا، اس کے بارے میں بتائیں. کوئی سیکریفائس کی بات ہی نہیں ہے، رول پلے کرنے کی بات ہے. آپ خود پڑھیے اور خوب لوگوں کو بتائیے، جو لٹریچر ہے اس کو خوب پھیلائیے، بس. کوئی سیکریفائس کی بات ہی نہیں ہے. لٹریچر کو پھیلائیے بس. مولانا اسرار خطیب صاحب نے چنئی سے لکھا ہے، آپ کی کتاب تجدید دین میں آپ نے پوری طرح واضح کیا ہے کہ امت نے کہاں ڈیریلمنٹ کیا اور اس کو کیسے پٹری پر لا سکتے ہیں، اور بالخصوص آپ نے اس کتاب کے انٹروڈکشن میں جو 10 باتیں ہیں اس کو میں بار بار پڑھتا ہوں اور اپنی فکر کی تجدید کرتا رہتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے احمد آباد سے ثناء اللہ صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین سائنٹیفک تھنکنگ بی ڈیولپڈ، واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ بھائی یہ سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ. لیکن اب میں کیا کروں، مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اس سبجیکٹ پر ہمارے لٹریچر کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی، تو میں کیا کروں. میں یہی کہوں گا کہ بھائی ہمارے مشن میں جو کتابیں چھپی ہیں ان کو پڑھیے، کیونکہ دوسروں کے یہاں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سچی بات ہے کہ اس موضوع پر آئی نہیں. حتیٰ کہ علامہ اقبال کی کتابیں بھی اس موضوع پر نہیں. مثلاً علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، ان تازہ خطاؤں میں سب سے بڑا وطن ہے. یہ بالکل غیر سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے، بالکل غیر سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے. ایسی بہت سی باتیں، شعلہ بن کر پھول پھونک دے خاصا کے غیر اللہ کو، یہ سب غیر سائنٹیفک باتیں ہیں. تو جو ٹاپ کا آدمی آپ کا ہے اقبال، وہ بھی سائنٹیفک بات کرنا جانتا نہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ آپ ہماری جو کتابیں، ہمارا جو لٹریچر ہے اس کو پڑھیے اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیجیے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے دوسرا. مولانا اگلا سوال پاکستان سے مس شبانہ انصاری نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا اسلام یا دین ہم سے کیا مانگتا ہے اور اس تعلق سے قتال کیوں حسن لذاتی ہے؟ اگر آپ اس کو بریفلی ایکسپلین کریں. حسن لذاتی ہے نہیں، یہ تو ہم نے کہا ہے کہ حسن لغیری ہے. حسن لذاتی ہے نہیں، حسن لغیری ہے، یعنی کسی اور مقصد کے لیے، یعنی مثلاً یہ کہ دفاع کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے. ہرگز اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے، دفاع کے لیے. یہ مطلب حسن لذاتی ہے نہیں، حسن لغیری ہے. مولانا جمشید پور سے جو لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو بلا شبہ وہ اسلام کو بالکل نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. مس دانیہ مصطفیٰ نے کراچی سے لکھا ہے، مولانا صاحب ود یور لٹریچر وی ایزیلی ایڈریس دی ماڈرن مائنڈ اینڈ پیپل کین ریلیٹ ویری ویل. تھینک یو مولانا. ماشاء اللہ. جمشید پور سے ایاز احمد صاحب نے لکھا ہے، اکثر لوگ تجدیدی کام کو کہتے ہیں کہ یہ دین کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. کئی بار لوگ اس کو گمراہی بھی کہتے ہیں. لوگوں کو اس غلط فہمی سے کیسے نکالا جائے؟ بہت سادہ ہے، اسے مثال پیچھیے. مثال ایک بھی نہیں دیں گے، وہ خالی ایسے کہیں گے. اسے مثال پیچھیے، ایک بھی مثال نہیں دے سکتے. توڑ بوڑ کا یہ تو میرے نزدیک گمراہ کرنے کی باتیں ہیں. آپ مثال دیجیے، اسپیسیفک مثال.
یہ کو کہتے ہیں توڑ موڑ کر. یہ تو گالی ہے, توڑ موڑ کہنا گالی ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ اسپیسیفک مثال دیجیے. اب میں نے مثلاً علماء کی مثال دی کہ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں قتال جو ہے حسن لے گا رہی ہے, حسن لے جاتی ہی نہیں. اس میں توڑ موڑ کیا ہے؟ آپ مثال کو مطالعہ کیجیے کہ مثال کیسی ہے, اس کو سمجھیے. یہ سب گالی کے الفاظ ہیں, توڑ موڑ. اسپیسیفک جب آپ اسپیسیفک زبان میں آپ بات نہ کریں تو گالی ہوتی ہے, ابیوزمنٹ ہوتا ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, حامد اقبال صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, یور ایکسپلینیشن آف ڈیریلمنٹ آف اسلامک religious thought is most appropriate and relevant today. But since the derailment was caused by the ulama, isn't it important to reform the ulamas rather than the people? To purify the river, the polluting pipelines need to be plugged. Otherwise, no matter how much cleansing is done, the river of current Islamic thought will continue to be polluted. دیکھیے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ علماء سے آتا ہے یہ. میں نے کبھی نہیں, یہ آتا ہے ایکسٹریکشن سے آتا ہے. میں نے یہ آپ کہہ رہے ہیں, میری طرف مت لگائیے اس کو. میں نے کبھی نہیں کہا کہ علماء سے آتا ہے ڈیلیٹمنٹ. انٹریکشن سے آتا ہے, اختلاط سے آتا ہے. وہ فطری ہے. جب بھی اختلاط ہوگا تو کچھ نہ کچھ ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر مل جائے گی. تو وہ فنامنا ہے اختلاط کا, علماء کا فنامنا نہیں ہے وہ. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے پروفیسر نجمہ صدیقی نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ٹوڈیز ٹاک آن تجدید کلیریفائڈ many concepts very meaningfully. Bringing back from the derailment seems a long process. We all need to work very hard and play our role very sincerely. Jazakallah for inspiring us. ماشاء اللہ. اظہر مبارک صاحب نے بھاگلپور سے لکھا ہے, مولانا از اے گریٹ پازیٹیوسٹ which I have experienced many times by his words. Many of the complexities he explains with very simple words. Okay, so we will end the session now. Thank you.